اچھا، بادام اور فرینچ فرائز جو ہیں، فرینچ فرائز کا ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹرینڈ اب ان ہو چکا ہے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں سب میں کہ فرائز تو جی ایک مینڈیٹری چیز ہو گئی ہے. ہاں کہیں پہ بھی جاتے ہو تو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی یہ جو پلیٹر آ رہا ہے کیا اس میں فرائز بھی ہوں گے یا یہ چیز ہے. اور اگر آپ کوئی ڈیل لیتے ہو تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ڈیل میں جو فرائز کی کوانٹٹی کتنی ہوگی. بالکل. ایک ماہ تک روزانہ بادام یا فرینچ فرائز کھانے سے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. بادام نو ڈاؤٹ بہت اچھی چیز بادام اور فرینچ فرائز کے فوائد مجھے لگتا ہے ٹوٹلی اپوزٹ ہوں گے. مجھے لگتا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ویسے مجھے پتا ہے لیکن میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. بالکل جی بتائیے. یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں دریافت کی گئی ہے. روزانہ فرینچ فرائز کھانا صحت کے لیے مفید ہے یا بادام؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرینچ فرائز ٹیسٹ کے لیے تو فرینچ فرائز اور صحت کے لیے بادام. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ایک تحقیق پر کام کیا گیا ہے جس کے دوران 107 افراد کو روزانہ فرینچ فرائز جبکہ 58 کو اتنی ہی کیلریز پر مبنی باداموں کی مقدار کھلائی گئی ہے. حیران کن پر تحقیق کے اختتام پر دریافت کیا گیا کہ دونوں گروپس میں شامل جسمانی چربی کی مجموعی تعداد یا خالی پیٹ بلڈ گلوکوز کی سطح میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا. طبی جریدے امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ فرینچ فرائز کھانے والے افراد کا جسمانی وزن تھوڑا زیادہ بڑھ گیا مگر یہ کوئی نمایاں فرق نہیں تھا. اس گروپ کے افراد میں اوسطاً 0.49 کلو گرام وزن بڑھا جبکہ بادام کھانے والے افراد میں یہ شرح 1 کلو گرام کا 10واں حصہ تھی. مطلب 12 بادام کھانے والوں کا ویٹ پھر بھی اس کے حساب سے بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ فرینچ فرائز جو ہیں وہ زیادہ آپ کا آئلی ہوتے ہیں پھر پوٹیٹو آپ کو تھوڑا ویٹ گینر ہوتا ہے. امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ کی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر آپ بادام پسند کرتے ہیں تو ان کو کھائیں, اگر آلو پسند کرتے ہیں تو ان کا مزہ لیں, مگر دونوں کی زیادہ مقدار کھانے سے گریز کریں. ڈیفینیٹلی یہ بادام اور صرف آلو تک ہی یہ بات نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہے یا فاسٹ فوڈ کی کوئی آئٹمز ہیں, اگر آپ اس کو اوور یوز کرو گے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اگر آپ اس کو لمٹ میں رہ کے کھاؤ, جیسے کہ ہم اپنی گزشتہ پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ ڈرائی فروٹس نہ صرف آپ سردیوں کے اندر بلکہ گرمیوں کے اندر بھی ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں, لیکن ایک ان کی مناسب مقدار کے اندر, یہ نہیں کہ آپ اس کو کھاتے ہی رہیں. انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کی کچھ مقدار کو جزو بدن بنائیں. دونوں ہی کے کچھ منفرد فوائد ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تحقیق سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہر غذا فٹ رکھ سکتی ہے. ہم بادام کھا سکتے ہیں, فرینچ فرائز اور کوکیز سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. کسی ایک غذا کا استعمال دوسرے سے گریز صحت بخش غذا کا حصہ نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نتائج کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ ہر وقت فرینچ فرائز کھانا ٹھیک ہے. آلو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے مگر اس کو تلنے کے عمل سے اس کے فوائد گھٹ جاتے ہیں. مطلب آپ بوائل کر کے کھا سکتے ہو, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ویٹ گین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ جس طرح سے بھی یوز کریں ویٹ آپ کا گین کچھ حد تک ہوگا. ہاں اگر آپ اس کو ایئر فرائر میں یوز کرتے ہیں, ایئر فرائر یوز کرتے ہیں, آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی کچھ عرصہ ہو گیا اسے انٹروڈیوس ہوئے کہ آپ ایئر فرائر یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ وداؤٹ آئل چیز فرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا وہ ڈیپ فرائی والا ٹیسٹ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو کافی بینیفٹ ہو جاتا ہے, آئل سے پھر بھی کافی بچت ہوتی ہے. محققین نے کہا کہ چونکہ فرینچ فرائز کو اکثر دیگر زیادہ چکنائی والی غذاؤں کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو ان کو روزانہ غذا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ مگر مجموعی متوازن غذا میں ان کو حصہ بنایا جا سکتا ہے. اس تحقیق میں فرینچ فرائز کا موازنہ باداموں سے اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کی گریوں کو توانائی کے توازن اور دیگر مثبت اثرات کے لیے جانا جاتا ہے. فرینچ فرائز امریکہ میں بہت زیادہ مقبول غذا ہے. ہر امریکی شہری اوسطاً ہر سال 30 پاؤنڈ فرینچ فرائز کھا لیتے ہیں, بس اتنی مقبول ہے. پاکستانی کتنے پاؤنڈ کھا لیتے ہو؟ پاکستانی تو بس پھر فرینچ فرائز کی شکل میں نہیں, آلو کی ٹکیاں, آلو دے پراٹھے, پتہ نہیں کس کس شکل میں آلو استعمال کیے جاتے ہیں, پکوڑوں کی شکل میں.